اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اچھا، یہ جو حدیثیں ہیں یہ اکا دکا صحابہ نے روایت نہیں کی ہوئی ہیں. ایٹ لیسٹ 8 صحابہ ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں جو میرے علم کی حد تک ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بڑے بڑے اصحاب ہیں جنہوں نے یہ احادیث روایت کی ہیں الحمدللہ. ابن مسعود بھی شامل ہے اس میں، ثوبان بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی، اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 پیغمبروں میں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ. ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے. یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا، آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں، جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ۔ تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے۔ نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا۔ اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا۔ 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا، اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر جب دجال کا ظہور ہوگا تو پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث موجود ہے، دجال کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے عیسیٰ ابن مریم جیسی بڑی پرسنالٹی کی ضرورت پڑے گی۔ 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت ثوبان سے ہے، جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اب یہ خراسان جو ہے یہ ایران اور افغانستان اور پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہیں، یہ سارے کا سارا ایریا نبی الاسلام کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے مسلمانوں میں جہادی تنظیمیں پیدا ہوئیں کہ جی ہم وہ لشکر ہے جو خراسان سے نکلے گا، اور وہ خراسان سے نکل کے مسلمانوں کو تو نہیں قتل کرے گا نا۔ تو یہ ایک احادیث سے الفاظ اٹھاتے ہیں، اور اس میں تو الفاظ ہیں کالا جھنڈا، آپ تو کالے جھنڈے سے چڑھتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کالا لباس جہنمیوں والا ہے، آپ کالی پگڑی سے چڑھتے ہیں، آپ کالے کپڑوں سے چڑھتے ہیں، تو آپ کا کیا کالے لباس کے ساتھ لینا دینا؟ تو یہ تو سنت ہے جس سے آپ چڑھتے ہیں۔ یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق، اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی، کیونکہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچتی جنہیں ابھی تک سنی شیعہ کنفلکٹ کی اس سنگینی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے پھر اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔